مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اٹھرا کیا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے اور کن خواتین میں یہ اٹھرا کا عمل پایا جاتا ہے؟ کوئی وظیفہ اٹھرا کی خواتین کے لیے؟ ایک ایسا وظیفہ دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ان کو یہ وظیفہ ایسا کامیاب وظیفہ ہوگا کہ ان کو لازمی اس سے فائدہ ہوگا. بتائیے گا. جی، اس کے لیے ان کو چاہیے کہ سورۃ الطارق پڑھنی ہے. بہت سے لوگوں کے سوال ہیں کہ ناردرن ایریاز جو ہیں جہاں پہ پہاڑی علاقے ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، لوگ شام میں انجوائے کرتے ہیں، ٹورزم کمپنیاں جاتی ہیں، کنواری لڑکیاں ٹور پر جاتی ہیں، تو کیا وہ وہاں سے جنات لے کر آتی ہیں؟ ان سے بچنے کی تدابیر کیا ہے؟ کس طرح وہاں سے بچاؤ ممکن ہے؟ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. میرا نام طیبہ اوان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پوڈ کاسٹ چینل قرآنی روحانی وظائف. یہ ریئل اکاؤنٹ ہے. پچھلی بار بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمارے نام سے، قرآنی روحانی کے نام سے بہت سے فیک پیجز سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں جو کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ کے پاس ہماری جو ویڈیوز چل رہی ہیں ان پر ہمارے کانٹیکٹ نمبر کا واٹر مارک شو ہو رہا ہے. وہ ہمارا اوریجنل اکاؤنٹ ہے اور وہی ہمارا اکاؤنٹ ہے. اور اگر آپ لوگ پھر بھی ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو مفتی صاحب کو ویڈیو کال پر لے سکتے ہیں، ان کی آواز سن سکتے ہیں اور پھر تصدیق کے بعد آپ اپنے مسائل بتا سکتے ہیں. ہمارے فیک اکاؤنٹس کو آپ لوگوں نے فالو نہیں کرنا ہے. ہمارا ایک ہی اوریجنل اکاؤنٹ ہے قرآنی روحانی وظائف کے نام سے، واٹر مارک کے ساتھ پوری ڈیٹیلز لکھی گئی ہیں. آپ کے ساتھ ہماری ٹیم کانٹیکٹ کرتی ہے. تو آج ہم لوگ بات کریں گے خواتین کے مسائل پر. میرے ٹیم نے مجھے بتایا کہ بہت سی خواتین کانٹیکٹ کرتی ہیں کہ وہ اپنی بہت سی بیماریوں انہوں نے ڈسکس کی، اس کے وظائف اور ان کا حل جو ہے وہ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ مفتی ابوبکر نقشبندی صاحب موجود ہیں. ہمارے پروگرام میں ہمیشہ آپ ان کو دیکھتے ہیں، ہماری آڈینس ان کو بہت پسند کرتی ہے، ان کی باتوں پر عمل بھی کرتی ہے. تو آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مفتی ابوبکر نقشبندی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر کیسے ہیں آپ؟ میں خیر سے الحمد للہ. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ نے دیکھا ہے ہمارے کتنے فیک پیجز چل رہے ہیں سوشل میڈیا پر. سب سے پہلے تو آپ کی ٹیم کا اور آپ کا شکریہ کہ آپ ہمیں بلاتے ہیں، اور آپ کی آڈینس کا شکریہ. اور یہ جو فیک اکاؤنٹس چل رہے ہیں، مجھے آپ کی ٹیم نے آج بتایا کہ 5 سے 6 فیک اکاؤنٹ مزید بن گئے ہیں. ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر جو بات کرتے ہیں اس بات کا وزن ہے. اگر وزن ہے تو فیک اکاؤنٹس لوگ بنا رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم مطمئن ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور فیک اکاؤنٹ جیسے آپ نے سٹارٹنگ میں کہا کہ کتنی دیر تک لوگ چلائیں گے، تو الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے. بہت سارے لوگ ادھر ادھر سے دھکے کھا کر آتے ہیں، اور جب ان کو صحیح راستہ دکھایا جاتا ہے الحمدللہ وہ مطمئن بھی ہوتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے اور اللہ کا بڑا احسان ہے. ہم بات کریں گے خواتین کے مسائل پر. ہماری ٹیم نے بتایا کہ کچھ خواتین کے مسائل ہم تک پہنچے ہیں، تو ہم ان کا حل اور ان کے لیے وظائف آپ سے پوچھنا چاہیں گے. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ اٹھرا کیا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے اور کن خواتین میں یہ اٹھرا کا عمل پایا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بڑا ایسا سوال پوچھا ہے کہ جس سوال کے اوپر اس وقت اگر سرچ کیا جائے تو پاکستان میں خاص طور پر، اور اس کے ساتھ آپ انڈیا بھی لگا سکتی ہیں، پاکستان اور انڈیا میں سب سے زیادہ جو خواتین ہیں وہ اس وقت جس مرض میں مبتلا ہیں وہ اٹھرا ہے. اٹھرا کا مرض سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ اٹھرا ہے کیا. آپ دیکھیں کہ 18 بیماریوں کو کہا جاتا ہے، اور جو خواتین اٹھرا کی بیماری میں مبتلا ہوتی ہیں وہ زیادہ تر شادی کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے اٹھرا ہے. کیوں؟ اولاد کا نہ ہونا، یا کچھ دن کا حمل ضائع ہو جانا، یا کچھ ماہ کا حمل کا جو ہے وہ ضائع ہو جانا، یا اولاد کا بالکل نہ ہونا، یا اولاد کا ہونا لیکن اولاد کا پہلے ہی 6 ماہ کے اندر انتقال ہو جانا. لوگ اس کو اٹھرا کہتے ہیں. اور اگر میں مزید آگے چلوں تو بہت سارے لوگوں کے ہاں یہ بات مشہور ہے کہ اٹھرا بھی لوگ لگواتے ہیں، کیونکہ بیماریاں ہیں اور بیماریاں جادو کے ذریعے سے لگوائی جا سکتی ہیں. مطلب جن کو اٹھرا ہوتا ہے ان پر جادو ہو سکتا ہے. میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا. اٹھرا والی عورت پر اگر جادو کے ذریعے سے بیماریاں نہیں ہیں، اس کو اٹھرا ہے،
تو آپ یاد رکھیں 18 والی عورت پر جادو اتنا آسان ہے کہ جیسے آپ کی آنکھ، کوئی بندہ کہے کہ میری آنکھ تو سب کچھ دیکھ رہی ہے، جیسے یہ بات آسان ہے نا، اسی طرح 18 والی عورت کے لیے یہ بات آسان ہے کہ اس کے اوپر جادو ہو جائے. کیوں؟ میں وہ ایک بڑی مثال ہے نا کہ گرتی ہوئی دیوار کو دھکا ہی کافی ہے، ایک دھکا اور صحیح، گرتی ہوئی دیوار کو ایک ایک دھکا اور صحیح. ویسے تو یہ سیاسی نعرہ ہے، لیکن اس نعرے کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جب عورت ان بیماریوں میں مبتلا ہوتی ہے تو جادوگر کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ وہ اس عورت پر آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اوپر جادو کر سکے، کیونکہ وہ پہلے بیمار ہے. تھوڑا سا اس کو پڑھائی کرنی پڑے گی، تھوڑا سا اس کو اپنا کارنامہ کرنا پڑے گا، جس کے ذریعے سے وہ بیمار ہو جائے گی اور وہ ہمیشہ کے لیے اسی 18 کے اندر مبتلا رہے گی، اور وہ 18 جو ہے اس کا وہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے گا. اچھا، آپ نے 18 کے بارے میں تو بتایا. ابھی میں آئی ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے پاس کچھ خواتین بیٹھی تھی اور آپ انہیں کوئی دوائی دے رہے تھے، تو کیا میں یہ جان سکتی ہوں کہ وہ دوائی کس چیز کی تھی اور وہ خواتین کون تھی؟ یہ سوال تو ہمارے ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن خیر میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میرے پاس الحمدللہ میرے والد اور والدہ کے توسط سے 2 طرح کی میڈیسن ہے، ایک 18 کے لیے اور ایک لکوریا کے لیے. اچھا، یہ 2 طرح کی میڈیسن ہے الحمدللہ، اور ہم فی سبیل اللہ دیتے ہیں. یہ میڈیسن 18 اور لیکوریا کی خواتین کے لیے بالکل فری ہے؟ بالکل فری ہے، کوئی پیسے چارجز نہیں ہے ان سے، کوئی کسی قسم کا نہیں. مجھے آئیڈیا ہے اس بات کا کہ الحمدللہ والد محترم اللہ ان کی قبر پر کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے، ان کے پاس وہ ہر جمعرات کو بہت ایک جمع غفیر خواتین کا اکٹھے ہوتا، وہ اپنے محرم کے ساتھ آتی، جمع غفیر اکٹھا ہوتا، آپ ان کو بیان کرتے، بیان کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ان کو ان کی اصلاح کرتے اور اصلاحی دعوت دیتے. دعوت دینے کے بعد ان کا عقیدہ درست کرنے پر ان کے ساتھ گفتگو کرتے، پھر ان کو میڈیسن دیتے اور ان کو کھانا بھی کھلاتے، اور وہ فی سبیل اللہ دیتے. بالکل فی سبیل اللہ، بالکل فی سبیل اللہ، کوئی پیسے نہیں، کوئی پیسہ نہیں ہے. اور آج الحمدللہ میں بھی اسی میڈیسن کو بالکل فی سبیل اللہ دیتا ہوں، اور لوگ آتے ہیں لاہور ٹھوکر نیاز پہ پر ہم بیٹھتے ہیں، لاہور آتے ہیں اور لوگ ہم سے لے کے جاتے ہیں. بہت ساری خواتین آتی ہیں لے کر جاتی ہیں، ہم دوائی کا پارسل نہیں بھیجتے. اچھا، پارسل نہیں کرتے ہم. اس کا ریزن ہے، اس کا ریزن ہے کہ جب ابا جان حیات تھے بہت سارے لوگوں نے بہت زیادہ میڈیسن تھوڑی تھوڑی اکٹھی کر کے لاکھوں روپے میں بیچ دی. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس دوائی کا مس یوز نہ ہو. آپ آئیں، یہ دوائی جو ہے وہ طبی دوائی ہے، یہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لی گئی چیزیں ہیں، اور اسی کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ میڈیسن تیار کی ہے. والد محترم نے، والد صاحب کے پاس الحمدللہ حکمت کی جو ہے وہ باقاعدہ ڈگری بھی تھی، ان کی طرف سے یہ تیار کیا ہوا نسخہ ہے اور خواتین کو دیا جاتا ہے. الحمدللہ لاکھوں خواتین اس سے مستفیض ہوتی ہیں، اور الحمدللہ ہم یہ فری آف کاسٹ، کوئی کاسٹ نہیں ہے اس کی، کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی چارجز نہیں ہے. ایون کہ ہم بالکل کوئی آ کے پوچھے بھی تو ہم اس کو واضح کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بھائی، ہاں اس کا صدقہ ہے، لیکن صدقہ بھی اپنے مقام پر جا کر دینا، ہمیں نہیں دے کے جانا ہے. مطلب مثلا کہ اس کا جیسے والد صاحب نے 101 روپے اس کا صدقہ رکھا ہوا تھا، یہ 101 روپے آپ نے، اگر کوئی ہمارے پاس خاتون آتی ہے، ہم اس سے اس کی مرض کی کیفیت پوچھتے ہیں، پھر اس کو اس کی کوانٹی بتاتے ہیں کہ اتنی کوانٹی میں اتنے اوقات میں آپ نے کھانی ہے، اور ہم اس کو دیتے ہیں. جب وہ اپنے مقام پر، مثال کے طور پر ایک خاتون کراچی سے آئی ہے، وہ میڈیسن لینے آئی ہے، وہ کراچی چلی جائے، اپنے مقام پر جا کر 101 روپے دے دیں، 101 روپیہ صدقہ دے دے. اگر کوئی باہر سے خاتون آئی ہے وہ اپنے علاقے میں چلی جائے اور اپنے علاقے کی کرنسی سے $101 ہو، 101 ریال ہو، کچھ بھی ہو، وہ اپنے علاقے کے حساب سے 101 اس نے کوانٹی میں اس نے صدقہ کرنا اور اپنے علاقے میں کرنا ہے، نہ کہ ہمیں دینا ہے، نہ یہاں پر دینا ہے. تو اس لیے الحمدللہ اس میڈیسن کا لاکھوں خواتین اس سے فائدہ اٹھا رہی ہیں الحمدللہ اللہ پاک کی توفیق سے. چلیں، اپنے میڈیسن کے بارے میں بتا دیا، اور 18 کیا بیماری ہے یہ بھی آپ نے بتایا. آپ کا ہمیشہ سے یہ کہنا ہے کہ قرآن مجید ایک نوری کلام ہے، موت کے علاوہ ہر چیز کی شفا قرآن مجید سے لی جا سکتی ہے. کوئی وظیفہ 18 کی خواتین کے لیے؟ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. آپ پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ جتنی بھی 18 کی خواتین ہیں ان کے لیے سینکڑوں وظائف ہیں، ہزاروں وظائف ہیں، اور ہزاروں وظائف بھی آزمودہ ہیں اور مجرب ہیں.
میں چاہوں گا کہ پہلے وہ احتیاطی تدابیر سن لیں. بتائیں. احتیاطی تدابیر کے بعد میں پھر فوراً وظیفہ دوں گا. احتیاطی تدابیر یہ ہیں کہ جو 18 والی عورتیں ہیں وہ مغرب کے بعد اپنے گھر سے نکلنے کا ذرا کم کر دیں. کوئی باامر مجبوری ہو تو پھر تو جانا ہے. مجبوری کے اندر تو ہر چیز کرنی پڑتی ہے. تو اگر وہ مجبوری کے تحت نکلنا چاہتی ہیں تو وہ نکل سکتی ہیں، وگرنہ وہ عام حالات میں گھر سے نہ نکلیں. اگر گھر کی چھت پہ بھی جانا ہے تو سر پر دوپٹہ لے کر جائیں. گھر کے اندر جیسے مرضی رہیں، کوئی قید و بند نہیں ہے. باوضو رہیں اور ہمیشہ جو ہے وہ پاک صاف رہیں. جن دنوں میں ایام پاکی کے نہیں ہوتے ہیں ان دنوں میں کثرت سے صرف استغفار کریں. استغفار کی چونکہ اجازت ہے، استغفار کثرت سے کریں. اور باقی ان کو چاہیے کہ وہ کسی بھی ایسے خاتون کے پاس نہ جائیں جو خاتون جادو میں مبتلا ہے. تو کیسے پتہ چلے گا کہ پتہ ہوتا ہے گھروں میں کہ اس خاتون پر جادو ہے. ہر گھر میں یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ ہماری بہو پر جادو ہے، ہمارے گھر کے اندر فلاں مرد پر جادو ہے. جس گھر میں جادو کی چیزیں ہیں وہاں پر وہ جانے سے احتیاط برتے. باقی رہی بات کہ یہ تمام احتیاطی تدابیر کے بعد اب چلتے ہیں ہم وظائف کے لیے. ایک ایسا وظیفہ دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز ان کو یہ وظیفہ ایسا کامیاب وظیفہ ہوگا کہ ان کو لازمی اس سے فائدہ ہوگا. بتائیے گا. جی، اس کے لیے ان کو چاہیے کہ سورۃ الطارق پڑھنی ہے. سورۃ الطارق کیسے پڑھنی ہے؟ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے اپنے وزن کے مطابق، وزن مثال کے طور پر کسی کا وزن 54 kg ہے تو اس کو چاہیے کہ 55 ٹائم یہ آیت جو ہے، یہ سورہ طارق جو ہے پارہ نمبر 30 کے اندر موجود ہے، وہ یہ پڑھ لیں. اگر اس کو لگتا ہے کہ میری عمر کم میں وزن زیادہ ہے، عمر کم میں وزن زیادہ ہے، تو وہ عمر کے اعتبار سے پڑھ سکتی. مثلا 25 ان کی ایج ہے تو وہ 26 مرتبہ پڑھ لیں. یعنی کہ وہ 26 میں جا رہی ہیں تو وہ 26 بھی کاؤنٹ ہوگا. وہ 26 مرتبہ جو ہے وہ سورۃ الطارق جو ہے وہ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والے درود کے ساتھ پڑھ کر وہ اپنے پورے جسم کے اوپر دم کر لیں. کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، بڑا فائدہ ہوگا. اور چند دنوں میں، عمل 7 دن کا ہے، 7 دن کے اندر اندر انشاءاللہ العزیز 18 ایسے بھاگے گا کہ جیسے جو ہے نا وہ آپ یوں کہہ لیں کہ جیسے سانپ نیولے کو دیکھ کے بھاگتا ہے. یہ وظیفہ میرا ایڈیٹر آپ کو لکھ دے گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. اچھا، آپ نے لیکوریا کا بھی ذکر کیا. یہ لیکوریا کیسی بیماری ہے، کیوں ہے، کس طرح کی خواتین کو ہوتا ہے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا. لیکوریا جو ہے یہ زیادہ تر ان خواتین کو ہوتا ہے جو خواتین جو ہے وہ گھر سے کم باہر سے زیادہ کھاتی ہیں. آج کل تو جنریشن کھاتی باہر کا ہے. جی، باہر کا جنریشن جو کھاتی ہے نا، آپ یاد رکھیں کہ تھوڑا سا ہم اس پہلو پہ بات کر لیتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. آپ بات کر رہی ہیں تو میرے ذہن میں وہ واقعہ آ گیا کہ میں ایک دفعہ کچھ سالوں کی پہلی بات، کچھ سال پہلوں کی بات ہے کہ میرے پاس کچھ مہمان آئے تو میں ان مہمانوں کے لیے نا شوارمے لینے کے لیے چلا گیا. خود میں گیا. میں عموماً جاتا نہیں ہوں، کسی کو بھیج دیتا ہوں یا ہم آن لائن ڈلیوری منگوا لیتے ہیں، لیکن میں خود چلا گیا. میں نے کہا یار چلیں، مجھے کوئی کام بھی تھا تو میں چلا گیا. جب میں وہاں پہنچا تو میں نا شوارما لگوا رہا تھا تو ایک محترمہ وہاں پر کھڑی شوارما لگوا رہی تھی. انہوں نے کہا کہ بھائی ذرا اسپائسی کر دینا. اس نے کہا اوکے. اس نے وہ جو لال مرچ ہوتی ہے نا جس کو دڑا مرچ کہتے ہیں، اس نے اس کو تھوڑا سا لگایا اور اس نے کہا کہ بھائی اور لگا دیں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے نا ایک ہری مرچ جو ہوتی ہے وہ اٹھا کے رکھ دی. اس نے کہا نہیں بھائی وہ دڑے والی لال مرچ اور لگائیں. اس نے اور لگائی. اس نے اور ایون کہ نا اس نے اتنا بڑا چمچ بھر کر نا غصے میں بندے نے کہ یہ اتنی مرچ لگوا رہی ہے، پتہ نہیں اس نے کھانا ہے کہ اس نے پھینکنا کرنا کیا ہے. اس نے اتنی ساری لگوا دی بیچ میں، اس نے اوپر رکھ دی اور ساری اوپر پیسٹ کر کے اس نے شوارما بنا کر اس کو دے دیا. میرے منہ سے نا بلا اختیار یہ نکلا استغفر اللہ. اب اس نے مجھے کہا کہ آپ کو کیا لگے، خیر میں نے تو ان سے بات نہیں کی، لیکن میرے دل سے یہ بات نکلی کہ یار یہ خاتون ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ خاتون لیکوریا کی مریض نہ ہو. اگر وہ کسی کے ساتھ مذاق کر رہی تھی پھر بھی اس کی جان لے رہی تھی، اس کی جان کی وہ دشمن تھی. ایسا مذاق کرنا ہی نہیں چاہیے. آپ دیکھیں کہ ہم جب تک بازاری کھانے بند نہیں کریں گے، میری پیاری بہنیں، میری بیٹیاں، خدا کے لیے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں،
اللہ کا واسطہ ہے, اللہ کے رسول کا واسطہ ہے آپ کو, خدا کے لیے بازار کے کھانے, اسپائسیز جس کو آپ دھڑے مرچ والی چیزیں کھاتی ہیں, خدا کے لیے ان کو اپنے کھانوں سے نکال دیجئے. اور سب سے بڑی بات, اپنے گھر کا کھانا کھائیں. میں دعویٰ کر رہا ہوں, ایک نہیں یقین کرنا کریں یا نہ کریں, میں تو صرف کہہ سکتا ہوں آپ کو, میں آپ کے سامنے ریکویسٹ کر سکتا ہوں. آپ دیکھیں, جب آپ نے گھر کا کھانا کھانا ہے نا, 1 مہینہ کھا کے دیکھ لیں آپ. جو خاتون جو ہے نا مریض ہے نا لیکوریا کی, 1 مہینہ کھا کے دیکھ لیں بغیر کسی میڈیسن کے گھر کا کھانا. اب گھر کے کھانے کے اندر سے بھی ہم نے, یہ میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ گھر کے کھانے کے اندر سے بھی وہ پیکٹ والے مسالے سارے نکال دینے, ختم کر دینے, ایکسٹرا اسپائسز جو ہیں. میں نے ایکسٹرا کیا ہوا ہے ہی وہ اسپائسیز ہے ہی نہیں ہے, وہ ذائقے پتہ نہیں کس کس چیز کے بنتے ہیں. میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا ہوں, کسی میں برانڈ کا نام نہیں لے رہا ہوں, بڑے سے بڑا برانڈ بھی, یقین کرے اونچی دکان پھیکا پکوان, یہ مثال ہے. آپ یقین کریں کہ آپ کے جو صحت ہے اس کے وہ دشمن ہیں, صحت کے دشمن یہ مسالے ہیں. بچیوں کو تو اتنا دور رہنا چاہیے. آپ مجھے بتائیں, آج کل ہم سب جو ہے نا وہ آرٹیفیشل پر چلیں گے, آرٹیفیشل ہو گئے نا ہم. ایسے ہی ہے. آپ مجھے بتائیں, جو مرغی آپ کھاتے ہیں, کتنی مرغی کھائی جاتی سارا دن کے اندر؟ مجھے بتائیں کون سا بندہ ہے کم سے کم بھی کمانے والا اور زیادہ سے زیادہ کمانے والا؟ سارے ذرا مجھے یہ بتائیں کہ مرغی ہماری زندگی میں کتنی اہم ہے. اور ایک سے دوسرے دن تو گوشت بن رہا ہے, ہر روز بن رہا ہے. بعض لوگ تو وہ کہتے ہیں صبح میں بھی گوشت ہے, دوپہر میں بھی گوشت, شام میں بھی گوشت ہے, اور ہم مرغی وہ کھاتے ہیں جو خود نہیں کھڑی ہو سکتی. آپ لے آئیں بازار سے, لا کر اس کو چھوڑیں. یقین کریں کہ اگر آپ تیز بائک لے کر آئیں نا تو وہ پھر بھی نہیں اٹھ سکتی, بائک کو دیکھ کے بھی نہیں اٹھ سکتی. جو خود نہیں اٹھ سکتی, آپ اس کے کھانے سے کیسے اٹھیں گے؟ اسی طرح ہم سست اور بلیڈر بنتے جا رہے ہیں. آپ یقین کیجئے, گھر کا کھائیں, اور ہمیں سبزیوں کی طرف جانا ہوگا. سبزیاں وہ کھائیں. وہ میری پیاری بہنیں اپنے گھر کے اندر نیچرل مسالے اپنے ہاتھ سے مسالہ ڈیولپ کریں. پہلے ہوتا تھا عورتیں گھر کے اندر مسالے تیار کرتی تھی تو گھر کے اندر کہا جاتا تھا یار اس کے ہاتھ میں بڑا ٹیسٹ ہے. آج کل کیا ہاتھ میں ٹیسٹ ہے؟ وہ بیچاریاں بچیاں کھانا اچھا تیار کرنے کے چکر میں بازار سے مسالے لے آتی ہیں, وہ ڈالتی ہیں, اور وہ مسالوں سے بیڑا غرق ہوتا ہے خود ان کا. اسی طرح مردوں کے ساتھ بھی یہی نقصانات ہیں. ان سے بچنے کی تدابیر آپ نے بتا دی. میں لیکوریا سے بچاؤ کا ایک وظیفہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں. ہماری آڈینس کو اجازت دیں, ان کو یہ وظیفہ آپ دیں. جی بالکل ایسے ہی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ وظیفہ بہت ہی پیارا آسان ترین وظیفہ ہے. یہ وظیفہ دن میں 2 وقت کرنا, دن کی ابتدا میں, دن کی انتہا میں, صبح اٹھتے وقت اور رات کو سوتے وقت. وظیفے کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں. قرآن پاک کی 5 آیات ہیں جو شفا والی آیات ہیں. یہ سکرین پہ چل بھی رہی ہیں, دیکھ سکتی ہیں. ان تمام آیات کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر چاروں کل سورہ کافرون, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, ان چاروں صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے 3 دفعہ درود ابراہیمی نماز والا پڑھنا ہے. پھر پہلی آیات شفا جو اوپر چل رہی ہے, پھر دوسری آیات شفا, یعنی کہ پھر 3 مرتبہ پہلی آیات شفا, 3 مرتبہ دوسری, 3 مرتبہ تیسری, 3 مرتبہ چوتھی, 3 مرتبہ پانچویں, 3 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون, 3 مرتبہ قل هو اللہ احد, 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق, 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس. یہ ہوگی 9. ٹھیک ہے. 10ویں نمبر پر پھر سورہ جو ہے وہ درود پاک پڑھنا ہے. اور اس کا آپ نے صبح اور شام تذکرہ کرنا ہے, صبح اور شام. اور یہ تب تک کرنا ہے جب تک, ویسے تو انشاءاللہ آپ 7 دن کریں گے, چٹکی کے ساتھ انشاءاللہ لیکوریا آپ سے بھاگ جائے گا. لیکن اس کے ساتھ شرط میری وہی ہے کہ آپ نے جتنے بھی بازار کے کھانے وہ بند کرنے, گھر کے نیچرل کھانے کھانے ہیں. گھر کے کھانوں پر آ جائیں, زندگی آپ کی سہل ہو جائے گی. یہ آپ نے بتا دیا, وظیفے 2 آپ کے پاس آ چکے ہیں. اب ہم نیکسٹ جو ہے ایک تدابیر کے بارے میں پوچھتے ہیں. اور بہت سے لوگوں کے سوال ہیں کہ ناردرن ایریاز جو ہیں جہاں پہ پہاڑی علاقے ہوتے ہیں, درخت ہوتے ہیں, لوگ شام میں انجوائے کرتے ہیں, ٹورزم کمپنیاں جاتی ہیں, کنواری لڑکیاں ٹور پر جاتی ہیں, تو کیا وہ وہاں سے جنات لے کر آتی ہیں؟ ان سے بچنے کی تدابیر کیا ہے, کس طرح وہاں سے بچاؤ ممکن ہے؟ آپ چاہتی ہیں کہ ہم ٹورزم کمپنیوں کے خلاف بات کریں؟ نہیں, میں آپ سے تدابیر پوچھ رہی ہوں کہ حفاظتی تدابیر کیا ہیں. جو میری پیاری بہنیں جاتی ہیں, اور یہ مجھے سن کر بڑی خوشی ہوئی, اور یہ سوال کسی اور نے بھی مجھ سے کیا تھا,
اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کسی نے ایک واقعہ سنایا اس کے اوپر جس کے لیے یہ سوال آیا آج کی پوڈ کاسٹ میں. وہ واقعہ ذرا کچھ یوں ہے کہ ایک عامل نے کسی گھر کا علاج کیا. انہوں نے کہا جی آدھے سے زیادہ جنات آپ جو ہے وہ پہاڑوں سے لے کر آئیں. انہوں نے کہا کہ پہاڑوں سے کیسے لے کر آئیں؟ انہوں نے کہا جی کہ آپ کے گھر میں کچھ لوگ پہاڑوں پہ جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی بالکل جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی جب وہ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ جنات آتے ہیں. اب کیوں آتے ہیں مجھے نہیں پتہ ہے. یہ میرا جو ہے نا وہ استخارہ بتا رہا ہے. اب بات وہاں سے چلی. میں اس قصے کو سنانا نہیں چاہتا ہوں, آڈینس کو میں براہ راست بتانا چاہتا ہوں. جو میری پیاری بہنیں وہاں پر جاتی ہیں ان سے گزارش ہے خدا کے لیے وہاں جائیں. وہاں پسینہ نہیں ہوتا ہے, وہاں پر گرمی نہیں ہوتی ہے, موسم اچھا ہوتا ہے, خوشبو کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, اسمیل نہیں آتی انسان سے. تو خوشبو کا استعمال کم سے کم کریں, میری گزارش ہے. بازار نکلتے وقت تو بالکل بھی نہ کریں. دوسری بات, وہاں پر مغرب کے بعد اپنا سر کا دوپٹہ نہ اتاریں. مغرب کے بعد کوشش یہ کریں کہ مغرب کے سے پہلے آپ اپنے روم میں آ جائیں. مغرب کے بعد آپ باہر نہ نکلیں. لوگ تو جاتے ہیں ناردرن ایریاز میں اس لیے ہیں کہ رات کو انجوائے ہو سکے. نہیں, وہ تو دن دیکھنے والا ہوتا ہے. اللہ کے نظارے وہاں پر, خوبصورت پہاڑ, خوبصورت پودے, خوبصورت درخت, خوبصورت ندیاں, چلچلاتی وہاں پر چڑیاں اور چلچلاتے اللہ پاک کی مخلوقات. یہ تو ساری دن کو دیکھنے والی ہوتی ہیں. رات کو کیا دیکھنا ہے؟ رات کو آپ نے گپ شپ لگانی ہوتی ہے اپنی دوستوں کے ساتھ مل کر. وہ آج کل فائر بورن جو ہے نا وہ چلا ہوا ہے, وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں, گپے شپے لگاتے ہیں. وہ آپ اگر کوشش کریں کہ اگر آپ کو باہر بیٹھنا پڑ گیا, میں انکاری نہیں ہوں, آپ سر پہ دوپٹہ لے کر بیٹھیں. یہ احتیاط کریں. یہ احتیاط ضروری ہے. دوسری بات, دوسرے نمبر پر آپ جب ناردرن ایریا میں جائیں, اگر آپ جو ہے وہ شادی شدہ ہیں اور آپ جو ہیں وہ 18 کی مریضہ ہیں تو آپ مت سمجھیں کہ آپ خالی آ رہی ہیں وہاں سے. نمبر 3, اگر آپ لکوریا کی مریض ہیں پھر بھی آپ مت سمجھیں کہ آپ خالی آ رہی ہیں وہاں سے. لکوریا والی عورت کو میں دعویٰ کر رہا ہوں, میرا دعویٰ ہے, ایک چٹکی میں جنات چمڑتے ہیں. خوراک میسر ہے. آپ دیکھ لیں 88% خواتین کی تعداد, یہ ایک جملہ جو ہے نا وہ تقیہ کلام کے طور پر بولا جاتا ہے کہ زیادہ تر تعداد عورتوں کی جنات, جن کے ساتھ سیکس کرتے ہیں, جن کو جنات چمڑ جاتے ہیں, جن کو جنات کھا جاتے ہیں, ان کو وہ ساری کی ساری عورتیں وہ ہوتی ہیں جو لکوریا کی مریضہ ہوتی ہیں. اب لکوریا اس قدر غلاظت ہے, لکوریا والی عورت خود سے تنگ, ساتھ والا پارٹنر تنگ, گھر والے تنگ, اس سے سمیل آتی ہے, خوشبو نہیں آتی, ہر وقت چڑچڑا پن رہتا ہے. ہڈیاں لکوریا جو ہے ہڈیوں کا گودا نچڑ کر نکل رہا ہے. اب وہ کیا کرے, کہاں جائے, کسی کو بتا نہیں سکتی, شرماتی ہے, اور اس کو مرض نہیں سمجھتی, عام سمجھتی, کوئی بات نہیں, ہوتا رہتا ہے. بچیوں کے ساتھ آج کل تو یہ عام ہے, لیکن یہ آ کر آپ کو بڑھاپے میں پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے, میرے ساتھ یہ اب بیماریاں کہاں سے لگ گئی ہیں. کیونکہ سٹارٹ میں ہم نوجوان ہوتے ہیں, خون جوش مار رہا ہوتا ہے, گرم خون ہوتا ہے, پرواہ نہیں ہوتی ہے, اور تسلی سے ہم لگے رہتے ہیں. تو لہذا ایسی خواتین کو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ سفر پر کریں, پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کریں, اپنے آپ کا جسم ڈھانپ کر سفر کریں. کیونکہ آپ کی بس کے اندر, آپ کی ویگن کے اندر ہر کوئی آپ کا محرم نہیں ہے. آپ کا محرم تو ایک آدھ ہوگا, آپ کا محرم تو ایک آدھ ہوگا. آپ اس کے ساتھ بیٹھی ہیں تو اپنا برقع پہن کر بیٹھیں, اپنے آپ کو لپیٹ کر سمیٹ کر بیٹھیں, یا اپنے آپ کو آپ اس سائڈ پر بٹھائیں جس سائڈ پر کسی مرد کی نظر کم پڑے, آرام سے آپ بیٹھ سکیں. ایک یہ احتیاطی تدابیر ہے. پھر آپ رات کے وقت نہ نکلیں, سورج طلوع ہونے سے پہلے اور آفتاب غروب ہونے کے بعد آپ بالکل بھی اپنے کمروں سے مت نکلیں. ضرورت ہے, بامر مجبوری ہے تو نکل جائیں, وغیرہ مت نکلیں, احتیاط برتیں. تو جو ناردرن ایریاز جب ہم جاتی ہیں خواتین, تو ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ وہاں پر وہ وظیفہ کر سکیں, یا کوئی ایسی پڑھائی بتا دیں تاکہ ان سب چیزوں سے بچا جا سکے. ہم نے پہلے بھی ایک دعا بتلائی تھی, وہ دعا ہمارے ایک وظیفے کے اندر بھی ہم نے کسی کو بتلائی تھی. وہ دعا اسم اعظم کی دعا ہے. وہ ہم نے ایک دعا بتائی تھی,
اور وہ آپ کے ایڈیٹر کو میں دے دیتا ہوں, وہ یہاں پر دعا لگا دے گا. اور دعا ہے کہ اللہم انی ادعوک اللہ و ادعوک الرحمن و ادعوک البر الرحیم و ادعوک باسمائک الحسنى کلھا ما علمت منہا وما لم اعلم ان تغفر لی وترحمنی. اب یہ آپ کہیں گے کہ دعا کیسے یاد ہوگی؟ اسکرین شاٹ لے لیجئے, یاد کر لیجئے, لکھی ہوئی آئے گی. ہاں اگر نہیں اگر آپ نہیں, ایک ہی دفعہ پڑھ لیں کافی ہو جائے گی, ایک ہی دفعہ پڑھ لیں جانے سے پہلے کافی ہو جائے گی. نہیں تو اس سے بھی آسان بتا دیتا ہوں. جب جائیں 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر آسمان پر, 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر زمین پر. یہ میں جو ترتیب بتا رہا ہوں وہی ترتیب ہونی چاہیے. 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر دائیں جانب پر, 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر بائیں جانب پر, 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر سامنے پر, 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر فوراً ایسے پلٹ کر پیچھے کی طرف آپ نے دم کر لینا ہے. آپ کا حصار ہو جائے گا. دنیا کا کوئی جن آپ کا عاشق نہیں ہوگا. ویسے وہ آج کل بہت مثالیں بنی ہوئی ہیں کہ جی وہ جن عاشق ہوتے تو پھر عاملین کے پاس آ جاتے ہیں نا, سے شادی کرا دو, شادی کروا دے. سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ, اس کی بات ہو رہی ہے. ہاں تو وہ نجف بیچارہ گھوم رہا ہے, آج بھی رو رہا ہے کہ میں کیسے آؤں. آپ کے پاس تو نہیں آیا ہوا؟ نہیں میرے پاس کیوں آئے گا, وہ لالا جی کے پاس جائے نا, لالا جی اس کے نکاح کروا دیں. اب جنات کو بھی ضرورت ہے ہمارے عاملین کی. ہم تو پہلے خدمات دے رہے تھے انسانوں کو, تو اب تو ضرورت پڑ گئی ہے جنات کو ہماری. ماشاءاللہ ہم حاضر ہیں بھائی. خدا کے لیے میں نہیں اس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں, کروں گا تو بڑی تفصیل کے ساتھ کروں گا. خدا کے لیے نجف اور نجف کے مرشد سے بچ کر رہیں.